Clapping. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا المشکلات اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ اللہ یہ جتنے اصلاحی سینٹر میں دوستوں نے تعاون کیا قبول فرما، مولا کریم ان کو عالم اسلام کی جتنی آنے والی نسلیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت فرما۔ مولا کریم یہ جو اتنا عظیم کام ہے، آنے والی جتنی بیٹیاں ہنر سیکھے تو مولا کریم سب امت کے لیے اس کو ترقی اور بہتری کا سبب پیدا۔ اور یہ جو بیٹیاں ہنر سیکھیں گی اپنے گھر کے اپنے عزیزوں کے کپڑے سلائی کریں، اپنے ہاتھ سے لوگوں کے کپڑے سل کر اپنے گھر والوں کے بازو بنے اور رزق حلال کمانے میں اپنے بھائیوں کا، اپنے باپ کا، اپنے عزیزوں کا ساتھ دیں، خودداری میں ساتھ دیں، کسی کے محتاج نہ بنے۔ اللہ ان کو اپنا ہنر عطا فرما، اپنی رحمت سے ان کی مولا کریم غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، اللہ ان کے نصیب بلند فرما، ان کے زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، ان کے اچھے نصیبوں میں برکت پیدا فرما۔ آمین صلی اللہ۔ کہ آپ جیسے یہ شکوبہ خانم ڈاکٹر صاحبہ کے نام سے انہوں نے سلائی سینٹر اسکول کھولا، اور تایا امین صاحب اور اپنا شیخ عامر صاحب اور بھائی اویس اور ان کے ساتھ بزرگوں کا نام شیخ خالد محمود صاحب اور ان کے رفقا میرے ساتھ یاسر حسن صاحب اور افتتاح میں کافی دوست شامل ہیں۔ ان سب نے تایا امین صاحب نے یہ کردار ادا کیا کہ بچیوں کو شانے یہ گرم چادریں گفٹ کی ہیں، اور سلائی سینٹر اسکول میں سب کی حیرت کے لیے یہ میری بچیاں اور آئیں گی چادریں پڑی تو ان کو یہ چادریں گفٹ کی ہیں۔ یہ بیٹیاں اپنا ہنر سیکھیں گی اور یہ بیٹی اپنا ہنر سیکھ رہی ہیں، اور سلائی سینٹر بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے سالیاں پیدا کریں، اور میں کسی میں محتاج نہ ہو، خوددار ہو، اپنے گھر میں کپڑے سلائی کر کے اپنا روزگار چلا سکیں۔ تھینک یو، کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ بھی ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم۔ جتنے میرے چاند، میرے مکھن، میری ملائی، میرے چانے والے ہیں تو میرا پیغام ہے کہ ڈاکٹر سپورہ خانم کے نام سے یہ سلائی سینٹر، یہ اسکول شروع کیا ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا کام ہونا چاہیے کہ ہر علاقے میں آپ کسی کی ہیلپ کرنے کے بجائے ایسے کام کریں کہ لوگ خوددار بن جائیں، لوگ اپنے ہاتھ سے کمانے والے بن جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ چائنا میں ایک کہاوت بنائی ہے کہ کسی کو آپ مچھلی نہ کھلائیں بلکہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دیں کہ وہ خود ہی پکڑ کے کھاتا رہے۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو سلائی مشین ایک دفعہ دیں گے، وہ ساری زندگی رزق کما کر کھائیں گے، مگر اس کے لیے سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ سلائی مشین تو کوئی بھی لے کر دے سکتا ہے، مگر بار بار کپڑوں کو نقصان کرنا، کپڑوں کو ریفنڈ کرنا اور کپڑوں کو پیش کر کے کہنا کہ چلو آپ دوبارہ سلیں، دوبارہ سلیں، یہ کام کوئی کرتا ہے۔ اس لیے میں سلوٹ کرتا ہوں کہ تایا امین صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور جتنے ان کے عزیز رفقا ہیں، انہوں نے مل کر یہ سلائی سینٹر کھولا ہے، اور جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں پیغام دیتا ہوں اپنی چینلوں کو کہ تم کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان عرش بری پر۔ سلائی سینٹر ہر محلے میں کھلنا چاہیے تاکہ عورتیں اپنے گھر میں باپردہ رہ کر اپنا روزگار بھی کمائیں، کسی کا محتاج بھی نہ ہو۔ آئے دن آپ نے دیکھا فیکٹریوں میں اسکینڈل نکلتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس طرح ہو گیا، اس طرح، اس کی یہ وجہ ہے
کہ وہ لڑکوں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں، پھر اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن آتا ہے. تو یہ بہترین کام ہے کہ اپنے گھر میں لڑکی کے پاس ہنر ہو، سلائی کا، کڑھائی کا، ہوسری کا، وہ کام کرے اور اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا بازو بنے. بہت شکریہ.